بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر اعظم ورک، آپ کا ہوسٹ. آج کے اس نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہیلتھ ود ڈاکٹر اعظم کے اس شو میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور جیسا کہ وینس ٹی وی نے ہمارے ساتھ مل کر ایک ایسی کاوش کی ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہماری عوام تک وہ میسیجز یا وہ باتیں جو کہ ایک ہر بندہ، ہر گھر کا جو شخص ہے وہ جاننا چاہتا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ باتیں آپ تک پہنچا سکیں. گو کہ ہماری گورنمنٹ نے ڈفرینٹ پالیسیز، ڈفرینٹ اناؤنسمنٹس، ڈفرینٹ میسیجز اپنے طریقے سے انہوں نے کیے ہیں اور آپ اپنی عوام تک آگاہی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی آگاہی کر دی جائے وہ کم ہے. لوگوں تک بار بار ان میسیجز کا، ان باتوں کا پہنچنا بہت ضروری ہے. اسی کڑی کی یہ ایک کاوش جو کہ وینس ٹی وی نے اپنے چینل کے ذریعے سے کی ہے، اور ایک ایسا پروگرام آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں جس کا نام ہی ہیلتھ ود ڈاکٹر اعظم ہے. اور اس ہیلتھ ود ڈاکٹر اعظم کے اندر ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہمارے لوگوں کو جس بھی طرح کے مسائل اپنی صحت کے حوالے سے درپیش ہیں اس حوالے سے ہم لوگ آپ لوگوں سے بات کر سکیں. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کو اس وقت ایک ایسے موذی مرض نے گھیرا ہوا ہے، ایک ایسے وائرس نے گھیرا ہوا ہے جس کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ روز بروز ریسرچ ہو رہی ہے، اور ہر آئے دن جو ہے یہ وائرس اپنے ہی طریقے سے بیہیو کر رہا ہے. کبھی ایک کو اگر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک نیا ویریئنٹ جو ہے وہ نمودار ہو گیا ہے. یہ اسی طریقے سے کہ ایک بیل کو آپ بند کر رہے ہیں، جس سے سانپ نکلا ہے، اس کو آپ نے بند کیا تو پتہ چلا دوسری جگہ سے اس نے دوسرے سانپ نے جو ہے وہ منہ نکال دیا ہے. تو یہ ایک ایسا وائرس ہے، ایک ایسا دشمن ہے جو ہمیں دکھ نہیں رہا، اور کوئی پتہ نہیں کہ اس انوائرمنٹ میں کس بندہ، کون سا بندہ جو ہے اس کو کیری کر کے گھوم رہا ہے. ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، ایک ایسے دشمن کے ساتھ جو کہ ہمیں دکھ نہیں رہا، اس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. اور اس لڑائی کے اندر ہم گورنمنٹ کا بھی ساتھ دیں، اور ہم سب ہیلتھ کیئر ورکرز کا بھی ساتھ دیں، اور اپنے ان ریسرچرز کا، ان پروفیسرز کا، ان سائنسدانوں کا جو کہ اس کے اوپر دن رات کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اس موذی مرض سے جان چھڑا سکیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہم نے اپنے اس اسٹوڈیو کے اندر ایک ایسی شخصیت، ایک معتبر شخصیت کو انوائٹ کیا ہے. ان کا نام ہے پروفیسر محمد رفیق خانانی صاحب. رفیق صاحب جو ہیں وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے MPhil بھی کیا ہوا ہے، PhD بھی کیا ہوا ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے فیلو ہیں پیتھولوجی کے. اور ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ کراچی کے اندر موجود ڈاؤ میڈیکل کالج کے ریڈیولوجی، لیبارٹری، ہیماٹولوجی اور ریسرچ، اس کے ساتھ ساتھ بایولوجیکل سائنسز، یہ تمام انسٹیٹیوٹ، یہ تمام ادارے ان کے ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب فاؤنڈر ہیں. اور کراچی کے اندر ایک اپنا ہاسپٹل کراچی میڈیکل کمپلیکس کے نام سے اس کو بھی رن کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیم سیلز کے نام سے بھی ادارہ اپنا چلا رہے ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب کی بے شمار خدمات اس ہیلتھ کیئر سیکٹر کے لیے موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت ہی وسیع تعارف کروا دیا، اور بہت بہت شکریہ. وینس ٹی وی کے اس پروگرام کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عوام الناس میں ہیلتھ کی آگہی، اور خاص طور پر ان سوالات کی جو کہ ہر گھر میں اٹھتے ہیں، اس کے جواب دہی کے تحت آپ نے یہ پروگرام ترتیب کیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام آپ کا ماشاءاللہ کافی کامیاب ہوگا. بہت شکریہ سر. میں نے اس پروگرام کو کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، گو کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں خود کاسمیٹولوجسٹ اور ساری چیزیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ میں ایک اس زبان میں آپ سے سوال کروں جو کہ ایک لے مین کر سکتا ہے ایک ڈاکٹر سے. تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ آپ جیسے پروفیسر ہی کو زیب دیتا ہے کہ جو ان سوالوں کے جوابات دے سکے، کیونکہ جس طریقے سے ہمارے اس ملک کو اور بلکہ پوری دنیا کو اس کووڈ نامی وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. گو کہ ہماری بہت اچھی پالیسیز گورنمنٹ کی بھی رہی ہیں اس حوالے سے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت 4% کے قریب ہمارا پرسنٹیج ریشو جو چل رہا ہے. تو یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ ٹائملی جو ہے بر وقت جو بھی میئرس ہماری گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے، آئی ول اپریشیٹ دیٹ کہ وہ ٹائملی میئرس لینے کی وجہ سے کچھ حد تک ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ 1 سال پہلے ایک واویلا مچا تھا کہ جب تک ویکسین نہیں آتی تب تک اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. اب ویکسین سر آئی ہیں تو وہ کس طرح کی نیو ویکسینز متعارف کرائی گئی ہیں؟ آپ اس ویکسینز کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں کہ
چائنیز ویکسین کامیاب ہیں یا وہ ایسٹرازینیکا کامیاب ہے یا وہ سینوفارم ناکام ہے, یا مطلب مختلف ممالک نے اس کے اوپر پرابلم کریٹ کر دی تھی. بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب نے جو ہے وہ پابندی لگا دی تھی کہ جنہوں نے سینوفارم لگائی ہے ان کو ہم جو ہے ٹریولنگ کے لیے الاؤ نہیں کریں گے. تو سر آپ بتائیں یہ کیا ہے ویکسینیشن کی برانڈس جو ہے ڈفرینٹ متعارف کرائی گئی ہیں, اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کون سی ایسی ویکسین جو کہ ہمیں کرانی چاہیے؟ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ سوال کو بہت ہی اچھی طرح فریم کیا ہے, اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی اور گورنمنٹ آف سندھ بھی اس معاملے میں قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے ویکسینیشن کے حوالے سے جو اسٹیپس لیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں, اور بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ ویکسینیشن شروع ہو گئی ہے. جو ویکسینز ہیں وہ ایک ایسا ذریعہ ہیں جس کے ذریعے انسان اپنے جسم میں قوت مدافعت اس پرٹیکولر بیماری کے خلاف بڑھاتا ہے. اور ویکسینیشن ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم جب بچپن میں جب ہم بھی پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی ویکسین لگائی جاتی تھی, اور ہمیں BCG کا ٹیکہ لگتا تھا اور چیچک سے حفاظت کے ٹیکے لگائے جاتے تھے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ چیچک جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہے 1978 میں, اور جو اتنی مہلک ہوتی تھی اور زیادہ تر لوگوں کے چہروں پہ اس کے اسکارز پڑ جاتے تھے, اور اس سے کافی نیمونیاز بھی ہوتے تھے اور کافی اموات ہوتی تھیں. لیکن پوری دنیا میں ویکسینیشن کے ذریعے اس بیماری کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح سے جو ہے کووڈ کی بیماری جو ہے وہ بھی انشاءاللہ یہ ماس ویکسینیشن سے ہم نے ابھی جو ہے وہ تقریباً پولیو دنیا بھر سے ختم ہو چکا ہے سوائے 2 ممالک کے. اگر ہم نے کووڈ کی ویکسینیشن کو بھی اتنی ہی تندہی سے اور اتنی ہی اسمارٹنیس سے اپلائی کیا تو انشاءاللہ کووڈ سے بھی ہم نجات حاصل کر لیں گے. کووڈ کی ویکسینیشن جو ہے وہ اس میں دراصل الگ الگ ٹیکنیکس استعمال کی جا رہی ہیں, اور ایک نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ فائزر اور موڈرنا نے ویکسین بنائی ہے جس کو کہ میسنجر RNA ویکسین کہا جاتا ہے. اور یہ ویکسین جو ہے یہ بھی بہت ہی افیکٹو ہے, اور سب سے ایکسٹینسو لینگتھی ٹرائلز جو ہے نا ان کے ہو چکے ہیں, اور اب تو یہ 12 سے 18 سال کی عمر تک میں جو کہ شروع میں نہیں لگواتے تھے ویکسین اس کے بھی ٹرائل سکسیسفل ہو گئے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ فائزر کی میسنجر RNA والی ویکسین اب اویلیبل ہو گئی ہے. اس سے پہلے پاکستان میں جو ہے وہ 5 اور ویکسین جو تھیں جو کہ گورنمنٹ نے اپروو کی تھیں استعمال کے لیے, جس میں کہ چائنیز ویکسینز سائنوفارم, سائنوویک اور کینسینو بایو, یہ 3 چائنیز ویکسینز پاکستان میں پہلے اپروو تھیں. جو سائنوفارم سائنوویک ہیں وہ 2 ڈوزز کے اوپر مشتمل ہیں, جبکہ کینسینو بایو کی جو ویکسین ہے جس کا کہ پاکستان میں بڑا لینگتھی ٹرائل ہوا تھا, کلینکل ٹرائل, اور بڑا سکسیسفل ٹرائل ہوا تھا, وہ سنگل ڈوز ویکسین ہے. تو یہ 3 ویکسین اس طرح سے پاکستان میں اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں 2 اور ویکسین جن کو کہ اپروو کیا گیا تھا, وہ ایک تو تھی آکسفورڈ ایسٹرازینیکا, یہ بھی 2 ڈوزز کے اوپر مشتمل ہے, اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی UK جو ہے نا انہوں نے اس کی تحقیق کر کے اس ویکسین کو بنایا ہے. بہت ہی اچھی بہت ہی افیکٹو ویکسین ہے, اور پاکستان میں اب وہ بھی اویلیبل ہو گئی ہے. ایک رشین ویکسین ہے اسپوٹنک کے نام سے, وہ بھی پاکستان میں بہت کم مقدار میں آئی اور پاکستان نے اس کو اپروو تو کیا ہوا ہے, لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ابھی تک اس کو اپروو نہیں کیا. اس کے علاوہ کی جتنی ویکسینز پاکستان میں اپرووڈ ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے بھی اپرووڈ ہیں. اور پاکستان میں تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو جو ہے نا مختلف ویکسینز لگ چکی ہیں, اور الحمدللہ کسی میں کوئی بھی سیویئر ایڈورس ریئیکشن نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کہ یہ تمام ویکسینز جو ہیں وہ سیف ہیں اور کافی حد تک افیکٹو ہیں. تو اس لیے ویکسینیشن کا پروگرام پاکستان کا کافی اچھا چل رہا ہے. اچھا سر, اس میں ایک سوال جو کہ بہت عام عوام کے ذہنوں میں ابھرا کہ یار ہم نے ویکسین جو ہے لیٹ سپوز چائنیز ویکسین کا ایک برانڈ ہم نے لگوایا ہے, تو نیکسٹ ویکسین کے لیے ہمیں وہی ویکسین لگوانی چاہیے, اور پھر پروکیورمنٹ کا سلسلہ یہاں پہ پاکستان کے اندر آیا کہ ہمارے وہاں پہ اسٹاک میں وہ پروکیور ہوئی چیزیں موجود ہیں یا نہیں. یعنی کہ اگر ایک پیشنٹ نے ایک کلائنٹ نے ایسٹرازینیکا لگوا لی ہے لیٹ سپوز,
تو اس کی اگر سیکنڈ ڈوز بھی ہے تو کیا اس کو وہی ایسٹرازینیکا ہی کی ڈوز دی جا رہی ہے یا پھر چائنیز برانڈ کی سینوفارم جس نے لگوائی ہے تو کیا اس کو نیکسٹ اسی ہی کی وہ جو ہے وہ چیز لگنی چاہیے ویکسین, یا کہ کسی اور برانڈ کی ویکسین لگ رہی ہے؟ یہ بڑا سوال لوگوں کے ذہنوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال کہ یار فلاں کو جو ہے 21 دن کے بعد ویکسین لگانے کو بولا ہے اور میں 3 مہینے کے بعد جا رہا ہوں, تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو یہ بہت سارے ایسے عام لے مین لینگویج میں سوالات پبلک کے ذہن میں, تو آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جو ہے نا, شروع میں یہ تھا کہ جب یہ نئی ویکسینز بنی تھی تو تمام کمپنیز نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے جو ہے وہ جو 2 ڈوز والی ویکسین ہے تو ہم نے, جیسے سائنو فارم والوں نے یہ کہا کہ ہم نے سائنو فارم کا ہی پہلا ڈوز لگایا ہے, دوسرا ڈوز لگایا ہے, اور جو ہم نے ریسرچ کی ہے کہ اس کی افادیت کتنی ہے وہ اسی سیم ویکسین کے 2 ڈوزز کے اوپر مشتمل ہے. تو اس لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول USA جو ہے نا, ان دونوں نے جو بڑے عالمی ادارے ہیں یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ ایک ہی ویکسین کے 2 ڈوزز لگائیں, یا تیسری دفعہ بھی لگانا پڑتا ہے تو وہی ڈوز لگائیں. لیکن بعد میں جو تحقیق ہو رہی ہے, اور چونکہ بہت ساری جگہوں پر اس قسم کے مسائل آئے کہ ایک ویکسین لگا دی گئی اور دوسرے ڈوز کے لیے وہ ویکسین ختم ہو گئی, تو انہوں نے جو ہے وہ پھر اس کو کہتے ہیں مکس اینڈ میچ کرنا شروع کر دیا کہ نہ لگنے سے بہتر ہے کہ دوسری ویکسین لگا دی جائے. لیکن اس کے بھی ریزلٹس بہت اچھے آئے ہیں. تو اب جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ تھوڑا سا نظر انداز کرنے کی کوشش کر دی جاتی ہے کہ اگر اویلیبل ہو تو پریفریبل آج بھی وہی ہے کہ دونوں ویکسین یا تیسری دفعہ بھی اگر لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ وہی لگوائیں. لیکن اگر کہیں کوئی مجبوری ہے, جیسے بہت سارے ممالک نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہم ایک ویکسین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور دوسرے کو نہیں کرتے ہیں, اگر آپ اس ملک میں جا رہے ہیں تو آپ کو انہی کی بتائی ہوئی, ان کی پریفر کی ہوئی ویکسین کو لگانا پڑے گا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ باہر سے پاکستان آ رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلا ڈوز جو ہے وہ ایسٹرازینیکا کا لگایا تھا سعودی عرب میں, اور سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ پاکستان میں کس کا لگوائیں. تو اس وقت پاکستان میں ایسٹرازینیکا اویلیبل نہیں تھی, اب اویلیبل ہو گئی ہے تو سیکنڈ ڈوز بھی ان کو لگ سکتا ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پر جیسے کہ پاکستان میں ابھی بھی جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں اس میں بہت ساری جگہوں پر لیمیٹیشنس ہیں. جیسے کہ ایسٹرازینیکا پاکستان میں جو ہے وہ 40 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو لگائی جا رہی ہے, جبکہ ایکچولی جو مینوفیکچرر بھی ہیں انگلینڈ وغیرہ میں بھی جو ہے وہ 18 سال سے بڑی عمر کے تمام لوگوں کو لگائی جا رہی ہے ایسٹرازینیکا. جی ہاں. اچھا, دوسرا جو آپ نے کہا کہ 2 ڈوزز کے درمیان جو ہے وہ فرق, سائنو فارم ہو گیا, سائنو فارم ہو گیا, سائنو ویک ہو گیا, ان میں جو ہے وہ 3 ہفتے منیمم فرق جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے. 3 ہفتے سے زیادہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 3 ہفتے سے لے کے 3 مہینے تک جو ہے نا وہ سیکنڈ ڈوز لگایا جا سکتا ہے. جو ایسٹرازینیکا ہے اس کے لیے کمپنی کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ پہلے ڈوز کے بعد انہوں نے جب شروع کیا تھا تو 3 ہفتے کا ہی گیپ رکھا تھا, 3 to 4 ویکس کا. اس کے بعد انہوں نے 6 ویکس کر دیا, اور چونکہ ان کے پاس ویکسین کی کوانٹٹی جو پروڈکشن ہو رہی تھی وہ کم تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ تر عوام کو جو ہے نا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم 1 ڈوز لگ جائے تاکہ اس سے 60-70% پروڈکشن تو ہو جائے گا. تو سیکنڈ ڈوز جب تک آئے گی تو 3 مہینے کا وقفہ انہوں نے کر دیا, 12 ویکس کے بعد سیکنڈ ڈوز لگا رہے ہیں. لیکن یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے, کم از کم 3 ہفتے, اور 3 ہفتے سے زیادہ کا اگر ٹائم گزر جاتا ہے اپ ٹو 3 منتھس جو ہے نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ 2 مہینے کے بعد لگے یا 2.5 مہینے کے بعد لگے یا 3 مہینے تک لگ جائے. لیکن سر یہ کوئی کیلکولیشن ہوتی ہوگی نا, کیلکولیشن یہ سائنٹیفک بیسس پر اس کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ جو پروٹیکشن کا لیول اور جو امیونٹی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد جو شروع ہو جاتی ہے پروڈیوس ہونا, تو میکسیمم امیونٹی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے کون سے لیول پر جا کر. کم گیپ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کمپلائنس کا ایشو ہوتا ہے کہ 3 ہفتے کے بعد اگر آپ زیادہ لمبا پیریڈ رکھتے ہیں تو لوگ بھول جاتے ہیں سیکنڈ ڈوز لگانا, تو اس لیے 3 ہفتے کا رکھا جاتا ہے منیمم پیریڈ. اس سے زیادہ پیریڈ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اس میں سر جو اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں, مطلب ایک ویکسینیشن جو فرسٹ ڈوز لگتی ہے, فرسٹ ڈوز لگنے کے بعد کیا اینٹی باڈیز فوراً بننا اس کا مراحل شروع ہو جاتا ہے, یا کہ آفٹر سیکنڈ ڈوز, جو لیٹ سپوز اگر کسی نے چائنیز ویکسین لگوائی ہے, سینوفارم لگوا لی ہے, لگوانے کے پہلے ڈوز کے بعد اس کے بیچ میں جو گیپ آ رہا ہے وہ 21 دن کا آ رہا ہے, تو آفٹر 21 ڈیز وہ جب سیکنڈ ڈوز لگواتا ہے تو لگواتی ہیں, سیکنڈ ڈوز لگوانے کے بعد اینٹی باڈی کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے یا کہ پہلے ہو جاتا ہے؟
دیکھیں اس سوال کے اوپر سر میں آپ کے ساتھ واپس جو ہے نا سلسلہ دوبارہ جوڑوں گا، کیونکہ میرے اور آپ کی اس امپورٹنٹ گفتگو کے درمیان ایک چھوٹی سی بریک حائل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو یہیں سے آ کے واپس جوڑیں گے. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.